بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں رمضان المبارک کے چاند کے حوالے سے لوگوں میں بہت زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ آج وہ احادیث بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جن کے اندر رمضان یا شوال کے چاند کے بابت کچھ بیان ہوا ہو۔ صحیح بخاری کتاب الصیام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا جب تک تم چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو اور نہ افطار کرو جب تک تم چاند نہ دیکھ لو، اگر تم پر بادل چھا جائیں تو 30 دن پورے کرو۔ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ اگر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور موسم ابر آلود ہے تو 29 پہ روزے رکھنا شروع نہ کریں بلکہ 30 دن پورے کریں۔ اسی طرح اگر رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہو اور شوال کا چاند نظر نہ آئے جب تک دیکھ نہ لیں، اگر موسم خراب ہو، بادل ہو، چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کریں، اس کے بعد جو ہے وہ عید کریں۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر اس کے حوالے سے احادیث موجود ہیں اس بات کی وضاحت میں کہ ہر شہر کے رہنے والے کے لیے رویت یعنی چاند کا دیکھنا ان کے اعتبار سے ہوگا۔ قریب بن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں شام بھیجا۔ فرماتے ہیں شام آنے کے بعد میں نے سیدہ ام فضل کا کام پورا کیا، میں بھی شام میں ہی مقیم تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ میں نے شب جمعہ میں ہلال رمضان دیکھا۔ مہینے کے آخر میں جب میں مدینہ منورہ آیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھ سے حال احوال دریافت کیا، پھر انہوں نے حلال رمضان کا ذکر چھیڑا اور دریافت کیا تم نے یہ حلال کب دیکھا تھا؟ تو میں نے عرض کی ہم نے اسے شب جمعہ میں دیکھا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے دریافت کیا کیا تم نے خود بھی اسے دیکھا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں میں نے بھی دیکھا اور دوسرے لوگوں نے بھی اسے دیکھا تھا۔ انہوں نے اور حضرت معاویہ نے بھی اگلے دن روزہ رکھا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہم نے تو ہفتے کی رات اسے دیکھا تھا اور ہم 30 دن تک روزے رکھتے رہیں گے یا پھر یہ کہ ہمیں اس سے پہلے ہی عید الفطر کا چاند نظر آ جائے۔ میں نے کہا کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاند دیکھ لینا اور روزہ رکھنا کافی نہیں ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نہیں، نبی علیہ السلام نے ہمیں اس نوعیت کا حکم دیا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کتاب الصیام کے اندر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے اندر چاند دیکھا ہے، آپ نے وہاں روزے رکھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند جو ہے وہ شب ہفتہ کو دیکھا، شب جمعہ کو نہیں دیکھا، تو ہم نے ہفتہ کی شب کے اعتبار سے جو ہے وہ روزے رکھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ کسی اور ملک کے اندر چاند نظر آ جائے تو یہاں پاکستان کے اندر ہم جو ہے اس اعتبار سے روزہ رکھیں یا اس اعتبار سے عید کریں، بلکہ جس دن یہاں ہمارے ملک کے اندر چاند نظر آئے ہم اس کے اعتبار سے افطار بھی کریں اور اس کے اعتبار سے جو ہے وہ روزہ بھی رکھیں۔ ایک اور بات جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات لوگ چاند دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ مفتی صاحب نے فتویٰ جو ہے وہ غلط دیا تھا، آج تو چاند تیسرے دن کا لگتا ہے یا دوسرے دن کا لگتا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت ابو بختری بیان کرتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، جب ہم بط نخلہ میں پہنچے ہم نے پہلی کا چاند دیکھا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا یہ تیسری رات کا چاند ہے، کسی نے کہا یہ دوسری رات کا چاند ہے۔ جب ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوئی تو ہم نے انہیں بتایا کہ جب ہم نے چاند دیکھا تو کسی نے کہا یہ تیسری رات کا چاند ہے اور کسی نے کہا یہ دوسری رات کا چاند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا تم نے کون سی رات میں اسے دیکھا تھا؟ ہم نے بتایا کہ فلاں فلاں رات میں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بعض اوقات اللہ تعالیٰ دیکھنے والوں کی سہولت کے لیے پہلی رات کے چاند کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ اسی رات کا چاند تھا جس میں تم نے اسے دیکھا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان پہلی رات کا چاند دیکھے اور کہے گی یہ تیسری رات کا لگ رہا ہے یا دوسری رات کا لگ رہا ہے۔ جس رات کو دیکھا ہے وہ چاند اسی رات کا ہوتا ہے۔